السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جاوید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، آمین یا رب العالمین۔ سب بہنیں ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر سورہ بقرہ کی 238 سے لے کر اور 240 تک کی آیت کی انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، اور سب سے اہم بات کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ہماری زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسے نافذ کر پائیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 238 اور 239 میں نماز کی حفاظت اور خوف کی حالت میں نماز کا جو احکامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں بعض لوگ غفلت کی وجہ سے نماز میں کوتاہی برت رہے تھے، اور عصر کی نماز خاص طور پر دن کی مصروفیات کے باعث اکثر قضا ہو جاتی ہے، لوگ کاموں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں یا اور دوسری وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اکثر قضا ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان اور تقوی ان دو چیزوں کا معیار بنایا ہے، اسی لیے اس کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس آیا میں ہم انشاءاللہ ان دونوں آیا میں دیکھیں گے کہ اس میں حکمت کیا اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت میں، اب یہ حکم جب آیا تو عبادت میں استقامت پیدا کرنا، اور یہ سمجھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ مسلمان نماز کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس کی پابندی کریں، اور اس میں جو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ جو نماز کا بتایا، اس کی اہمیت بتایا کہ دن بھر کے کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود اس نماز کو چھوڑنا درست نہیں ہے، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ نماز میں دھیان دینا، اور نماز میں جب پڑھیں تو عاجزی ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور بس ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے ٹائم کی تھوڑی سی بچت ہو، اور پھر اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل جو ہے وہ میں نے بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے اس کو کیا ہے۔ اب پہلے جو مطلب پچھلے جو احکامات تھے اس میں قوانین بتائے گئے کہ معاشرے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، جیسے طلاق کے ہم نے پڑھے، خلا کے بارے میں ہم نے پڑھا، رودات کا بیان ہم نے پڑھا، اور یہ اس قسم کے تمام احکامات پڑھنے کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس
پوری جو جو احکامات ہے، اس پوری تقریر کو، اس پورے احکامات کو اب نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ نمازوں کو 238 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. یعنی کہ کہ نماز کی یہاں پر تاکید کر کے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کا جو ایک ماس ہوتا ہے، جو ایک مادہ ہوتا ہے، وہ اس کو پیدا کرتی ہے اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی بھی جو قوانین ہیں ان کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آخر کار اسی نافرمانی کی رو میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہ یہودی بہہ نکلے تھے اور جس کی بنا پر ان آیات کا نزول ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن کو نماز کو ہم جو ہیں وہ اچھے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی پابندی ہم کر پائیں. اس کے بعد آیت نمبر 239 میں اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح. اچھا، درمیانی والی نماز کی یہ بات کر لیتے ہیں کہ درمیانی والی نماز سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، جس میں آپ نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطی، ٹھیک ہے، وسطی کہا ہے. اس عصر کی نماز کو جو ہے وہ صلاۃ الوسطی کہا ہے. اور سب سے زیادہ جو بعض مفسرین نے جو ہے وہ صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر کی، بعض نے مغرب، بعض نے عشاء، لیکن اس میں کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا وہ منقول نہیں ہے. صرف سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ابھی میں نے بتایا اسی نماز کو صلاۃ وسطی قرار دیا ہے. اب کیا تھا کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس قدر مشغول رکھا تھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا نہ کر سکے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی. اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطی فرمایا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز جو ہے نا وہ فوت کرا دی. اس کا مقصد ہم اس طرح سمجھیں گے کہ نماز کا جو اعلیٰ وقت تھا وہ فوت کرا دیا، اور جلدی اب یہ کہ تا وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع، اطمینان اور سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے. اور وسطی کے معنی کیا ہے؟ بیچ والی چیز کے بھی، اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو. صلاۃ وسطی سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، ہے نا. نماز میں پڑھنے کو نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کو کہا ہے. نماز کو قائم کرنے کی انشاءاللہ تمام بہنوں کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا اس کے ارکان ہیں، نماز کے پہلے کے اور نماز کے اندر کے کیا کیا ارکان ہیں، کس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے. اور اللہ کے اچھا آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 239 دیکھتے ہیں. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے، تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے ہو. یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو، پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے
تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہو نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز ایون دو کہ جب بیماری کی حالت میں ہے تب بھی نمازیں معاف نہیں ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھ کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر بیٹھنے کی ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر لیٹ کر پڑھنے کی استطاعت ہے تو لیٹ کر پڑھو، اگر اشارے سے پڑھنے کی استطاعت ہے تو اشارے سے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو قائم کرنے کی اور نماز میں جو ہے وہ نماز کے تمام ارکان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 240 ہے کہ اب یہاں پر دوبارہ سے بات جو ہے وہ آ گئی اسی بات کی کہ جب تم میں سے جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وہی عورتوں کی بات ہے نا کہ عورتوں کو جب طلاق دے دی جائے یا عورتیں جب کھلا لیں، پھر رضاعت کے جو معاملات تھے وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں بیوہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے لیے کیا احکامات ہیں۔ اب بیوہ کے بارے میں پھر دوبارہ سے الگ حکم آیا ہے، اور یہ آیت گو ترتیب میں مؤخر ہے لیکن کے بعد میں آ گئی ہے۔ اس کو پیچھے ہم نے کل جو بیوہ کے احکامات کے بارے میں پڑھا تھا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی، یہ ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات۔ اچھا پہلے میں آیت پڑھ لیتی ہوں ترجمہ۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ان کی بیویاں مطلب اتنا ان کو نان نفقہ دے دیا جائے کہ ان کی بیویاں سال بھر تک اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالی غالب اور حکیم ہے، ٹھیک ہے؟ عدت جو ہے وہ بیوگی کی وہ بتائی گئی ہے 4 مہینے 10 دن۔ علاوہ ازیں آیت جو ہے وہ جو جو وارث نے مطلب جو وراثت جنہوں نے کی ہے کہ بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو بیوہ ہیں ان کا حصہ بھی مقرر ہے، اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، نہ رہائش کی اور نہ نان نفقے کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیویوں کا حصہ جو ہے وہ موجود ہے تو پھر وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہماری جو ہے وہ ہاں یہ بات ہم نے پڑھ لی نا کہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے، اگر جنگ یا خطرہ ہو تب بھی نماز کا کوئی عذر نہیں ہے، اگر عام نماز ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر بیٹھ کر یا اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی، دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ ذہن میں رہے۔ اور مسلمانوں میں استقامت پیدا کرنے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، حالات آتے ہیں تو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اتنی ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سن ہی نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو مستقل آزمائشیں ہی آزمائشیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب وہ شکوہ، اور پھر اس حالت میں جو ہے وہ نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بیوہ کے مالی حقوق کہ بیوہ کو جو ہے وہ عزت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کے خاندان میں فوتگی ہوتی ہے، سب کے رشتہ داروں میں فوتگی ہوتی ہے، تو جو بیوہ ہو جاتی ہے بجائے یہ کہ اس کو لعن طعن کیا جائے، انشاءاللہ کرتے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ہے کہ بیوہ کو عزت دینا، اسلام نے جو بیوہ کے حقوق ہیں ان کو متعین کر کے اس کی جو عزت ہے اس کو دی ہوئی ہے، اس کو ایک مالی تحفظ فراہم کرنا کہ جو بیوہ ہے وہ عدت کے دوران جو اس کو نان اور نفقہ دینا لازم کیا گیا ہے تاکہ وہ بے سہارا نہ رہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک اس آیت کی جو حکمت ہم اگر کہیں وزڈم ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا گیا کہ بیوہ کو اس کے حق سے محروم نہ کریں، بیوہ کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
یہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 243 سے لے کر 245 پر، 243 سے لے کر اور 245 تک انشاءاللہ۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیا ہے، آیت نمبر 243 سے 45 تک۔ اس میں ایک میں چاہ رہی ہوں کہ ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ذہن میں رہے، تاکہ جب ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ کس کے متعلق یہ آیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیات جو ہیں یہ جہاد، قربانی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے احکام سے متعلق ہیں، اور ان میں ایک تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایک قوم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جانا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے سبق دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی راہ میں جہاد اور مالی قربانی کے اجر کو بھی بیان کیا گیا ہے اس آیت میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھیں گے۔ اور ہاں، اچھا، اس کا پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اچھا، یہ جو آیت ہے 243 سے لے کے 245 تک، اس میں بنی اسرائیل اور میدان جنگ سے فرار کا تھوڑا سا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت جو ہیں، یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں ہے جو ایک وبا یا دشمن کے خوف سے اپنی زمین چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو مختلف جنگوں کا سامنا تھا، اور وہ اکثر اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب ایک وبا یا دشمنی کے خوف نے انہیں اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے، مگر پھر بھی موت کے منہ سے نہ بچ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا اور کچھ عرصے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تاکہ سبق حاصل کریں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا کہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے، اور یہاں مسلمانوں کو جہاد اور قربانی اور ایک اور چیز تھی اس کا استقامت، یعنی کہ ثابت قدمی کا یہاں پر جو ہے وہ درس دیا جا رہا ہے۔ ان تین آیات میں ہم دیکھیں گے 243 سے لے کر اور 245 تک، ٹھیک ہے؟ 243 سے لے کر 245 تک۔ اچھا، ہاں جی، 200، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں نے پہلے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اچھا، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی نشانی دکھائی تھی کہ یہ ان کے جو بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ طاعون یا جنگ کے خوف سے اپنے علاقے سے نکل گئے تھے، ایک بیماری ان کو ہو گئی تھی، یا پھر جنگ کے خوف سے نکل گئے تھے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کی آیت میں ہم، یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی اس کی تفصیل جو ہے وہ 242 اینڈ ایک منٹ میں ذرا، ہاں، یہ اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا، حزقیل بتایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری، طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے،
تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اب اگلی آیت میں جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 244، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، مبالغے کا صیغہ فعیل کے وزن پر، کہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جس طرح اب یہاں پر پہلے تو یہ بتا دیا کہ ساری تقدیر کے فیصلے جو ہیں موت اور زندگی کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب آیت نمبر 244 میں 244 میں بتایا گیا، اب یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، چاہے وہ جس قسم کا بھی جہاد ہو۔ مطلب جیسے یہاں پر میں ایڈ کرتی ہوں کہ جیسے جہاد بن نفس ہے، جہاد بالمال ہے، ٹھیک ہے، جو ڈفرنٹ جہاد بالقلم ہے، جتنے ڈفرنٹ قسم کے جہاد ہیں ان سب سے جی مت چراؤ۔ موت اور حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے، جسے جہاد سے تم جو ہے وہ مطلب تم اگنور کر کے تم اسے ٹال نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر چلتے ہیں 244 کی طرف۔ 244 میں تو جہاد کا حکم ہم نے یہ دیکھ لیا۔ اب 245 میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا نزول کا جو تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھیں تو مسلمانوں کو ظاہر بات ہے غزوات کا سامنا تھا، تو مسلمانوں کو غزوات ہیں، جنگ ہیں، اور فلاحی کاموں کے لیے جو جیسے اب این جی اوز وغیرہ ہیں تو فلاحی کام جو کہ فلاحی کاموں میں ہیلپ کرتی ہیں، تو فلاحی اور انڈیویجولی بیسس پر بھی لوگ ہیلپ کرتے ہیں، تو فلاحی کاموں کے لیے مالی قربانی کی ان کو اب یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے مال کی قربانی دینی ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ بہت سخی تھے، سخی سخاوت والے تھے، اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، جب کچھ لوگ مال خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ کا جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ دیں یا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اسے دنیا اور آخرت میں کئی گنا زیادہ اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اصل میں مطلب پورا ایک آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ہم آیت پڑھیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اصل میں اللہ سے نفع بخش تجارت کر رہا ہے، اور اس کا اجر کتنا ہے کہیں نہیں لکھا، اس کا اجر کتنا بڑھا چڑھا کر ہمیں ملے گا اس کا تو تعین کرنا بھی ناممکن ہے۔ اور یہ خرچ کرنا قرضہ حسنہ کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کا بدل کئی گنا دے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کے اندر جو احکامات ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ دولت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے۔ اچھا، اور اس میں اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ کچھ لوگ مالی قربانی سے گریز کر رہے تھے، ٹھیک، اور جو حکمت وزڈم کیا کہ صدقہ کرنے والا، خیرات دینے والا یا اپنا مال کی قربانی دینے والا اللہ کے ساتھ نفع مند تجارت کر رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں ایک چیز اور، رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ رزق ملا ہوا ہے، بہت زیادہ کشادگی ہے، تو اس کی بھی آزمائش ہے، اور کوئی کمی میں بھی ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ کتنا صبر اور شکر کر رہا ہے۔ کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے وہ آزماتا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ کرتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی طور پر، اور کبھی روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔
آیت نمبر 245 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اب، کہ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، یعنی قرض حسنہ، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر، یہاں کوئی تعین نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیں کہ وہ کتنا، مطلب کتنا بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ عطا فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کافی یہاں پر ایکسپلینیشن ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بہن یا مس رفت آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے کچھ ایڈ کریں، اور اگر ماشاء نہیں اللہ. تو پھر ہم ہاں ہاں، آگے چلیں انشاءاللہ، جہاں ہوگا میں انشاءاللہ خود ہی ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہے آیت نمبر، آیات ہیں 247 اور اچھا اس میں نا مصطفیٰ جو 247 اور 249 ہے، یہ نا کنیکٹیوٹی ہے 246 سے۔ ہاں تو پڑھ لیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، 246 سے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اس کی جو وہ ہے ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے ہے، نہیں میں نے کیا بولا، تو ہاں 246 صحیح ہے، یہ والا جس میں بادشاہ بنانے کی ذکر ہے، اور جی پھر جی آگے ان کی کنٹینیو چلتے ہیں نا. اسکرین پہ ہم، کھولا ہوا ہے میں نے. جی جی اچھا 246 میں ہے کہ ایک سیکنڈ میں کہیں پر اس کو، اچھا جو 246 میں ہے کہ یہ جو بات اب یہاں پر کی جا رہی ہے وہ اب بادشاہت کے کچھ متعلق ہے۔ یہاں کسی قوم کے ان، اچھا میں ایسا کرتی ہوں پہلے ترجمہ اس کا کر لیتی ہوں۔ کیا آپ نے میں کری 246 کا، ٹھیک، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اور یہاں پر جو اچھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، ٹھیک ہے، کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، اور یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرا دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو یہاں پر ملا، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کسی قوم کے ان اشراف، سردار اور اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں، اور ملا کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں، ٹھیک۔ جس پیغمبر کا یہاں پر ذکر ہے اس کا نام شمویل بتایا جاتا ہے، اور سموئیل کا نام یا شمویل کا نام بتایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار تھے، سب کو پتہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کچھ کیا، کہ ان کے جو سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔
ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہ کریں گے؟ تو ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے آتا ہے اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ اس کو تو جو طالوت کو بادشاہ بنا دے، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات ہے آیت نمبر 247 میں اور 246 میں، کہ یہاں پر جو بادشاہ مقرر کیا تھا کہ انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو بادشاہت ہے، کوئی فقیری ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے کسی بھی چیز سے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمی دی ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قدرت میں نہیں، یا وہ اپنی طاقت میں، یا وہ اپنے علم میں، یا وہ کسی بھی لحاظ سے کم ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، جسے چاہے علم دے، جسے چاہے جس چیز سے بھی نوازے، یہ اس کا اپنا جو ہے وہ اس کی اپنی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ 248 اللہ کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر ایمان والے ہو۔ اب جب نبی کی موجودگی میں بادشاہ، مطلب نبی تو آلریڈی وہاں پر موجود تھے، لیکن بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا۔ لیکن اللہ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسے کہ ابھی یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ طالوت کو مقرر کیا۔ اس سے اچھا، اب یہ جو بادشاہ ہے وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل آگے دی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب سورۃ المائدہ کا ہوگا تفسیر تو اس میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت طالوت جو تھے نا، وہ اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب تھے اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قیادت اور سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم اور جسمانی قوت اور طاقت ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت اس میں تم سب سے ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہیں جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایات سے نوازتا ہے، علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ ٹھیک ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ تقرری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے یہاں پر جو آیت میں نے ابھی پڑھا کہ وہ ایک صندوق نشانی کے طور پر آیا، کہ وہ ایک نشانی کا یہاں پر بیان ہے۔ اب صندوق کی بات کر لیں کہ صندوق یعنی تابوت جو توپ سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے،
اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے تبرکات تھے. یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز، آیت اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا. سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکا آرائیوں میں، جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے تھے، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح اور کامرانی کے امید سے لبریز ہو جاتے ہیں. اس صندوق میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو آتی ہیں، پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں. اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا. نیز ایک بوتل میں من و سلوہ جو اترا تھا وہ بھی بھر کر اس میں رکھا گیا تھا، تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو ہے وہ یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ دادا پر کیا گیا تھا. اور غالباً مطلب کہا جاتا ہے، واللہ عالم، کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے، اللہ کے عظیم الشان معجزات کا مظہر پیش کرتا تھا. تو یہ تمام چیزیں تو وہ اس تابوت سکینہ کو جو ہے وہ بہت اسی کی طرف رجوع کرتے تھے تبرکات کے طور پر بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 249 میں ہے کہ جب حضرت طالوت، ترجمہ کرتے ہیں کہ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے، ٹھیک، تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. یہ نہر جو ہے وہ اردن یعنی جارڈن اور فلسطین کے درمیان ہے. ٹھیک. اچھا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. یعنی اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے. ٹھیک. تاہم دشمن سے مارکا آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ 100 چند ہو جاتی ہے. دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں. چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی. جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا. ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتلائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد ہے. تو آگے پھر آتا ہے حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. ٹھیک. تو اب ان اہل ایمان نے بھی ابتداً جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا کہ جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے. یعنی یہ جو تمام آیات جو ہیں وہ صبر کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. جالوت جو تھا وہ اس قوم کا دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا. یہ قوم عمالقہ تھی اور جو اپنے وقت کی بہت جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی. اور ان کے اسی شہرت کے پیش نظر جو عین مارکا آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح کی کامیابی کی دعا مانگی.
گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت الہا وزاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مسلمان کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی۔ ٹھیک، اچھا، اس میں جو ان کی وہ تھی نا، اس میں داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کروایا تھا۔ تو یہاں پر ترجمے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، آگے پھر وہ اور ڈیٹیل ہے، لیکن وہ بس 249 تک ہی نسبت یہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو بس یہاں پہ صبر کے ہم کو لیں گے، اور جو امیر ہیں یعنی جو بھی لیڈرز ہیں، جو گھر کے سربراہ ہم کہہ لیں، اگر وہ صحیح بات ہے، حق کے ساتھ بات ہے، ایمان کے ساتھ بات ہے، تو اس کو مانیں۔ اور ڈسپلن کی ٹھیک، بات ہے نا، مطلب کہ ڈسپلن ڈسپلن سے کی یہ بات ہے۔ کامیابی ملے گی، ڈسپلن سے، ہوں صبر سے۔ ہوں اچھا۔ جی، اچھا، اب جو ہے نا وہ 256 اور 259 ہے، 256 اور 259۔ ہوں جی، اب یہاں پر جو بات ہے وہ دین کے معاملے میں بات کی گئی ہے، دین کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس میں جو ہے 256 میں، 256 میں جو پہلے میں اس کا تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ عقیدے میں یا دین میں جبر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ دین میں جبر نہیں، آیت نمبر 256 میں۔ اس میں کیا تھا کہ مدینے میں جو بعض مسلمان تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ اپنے بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اسلام نے واضح کر دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلکہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان یہاں پر جو ہے نا وہ فرق کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یہ چیز بتانی ضروری ہے۔ جبرن تو جو ہے وہ دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، اس کے جو شان نزول ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، لیکن مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، جبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفر اور شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ ٹھیک، مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کے تبلیغ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی ہے، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ روڑا بڑھنے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا،
خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی طرح سزائے ارتداد یعنی قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ ایسا باور کرواتے ہیں، کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جیسے جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت یعنی جو ارتداد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر اور اکراہ نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائیں دینا عین انصاف ہے۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے، اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ اب آیت نمبر 256 کا ترجمہ۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں 257 پر۔ 257 ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ تاریکیوں سے اب مراد کیا ہے؟ یعنی جہالت کی تاریکیاں ہیں، جہالت کی تاریکیاں ہیں جن میں بھٹک کر انسان جو ہے وہ اپنے سیدھے راستے میں جانا، اپنی فلاح اور جو صراط مستقیم ہے اس پر جانا، اس کی راہ سے جو ہے وہ دور نکل جاتا ہے، اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں کو اور اپنی تمام کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے۔ جس کو قرآن کا علم نہیں، جس نے ترجمے کے اندر رد و بدل کی، یا جس نے ترجمے کو کوئی غلط معنی دیے، جس نے مفہوم میں غلط معنی نکالے، جس نے سادہ ترجمے کے اندر بھی مختلف ہم کہیں تو مختلف جو ہے وہ اپنی آراء قائم کی صرف اپنی سوچ کی وجہ سے، تو وہ تمام اپنی جو قوتیں ہیں اور جو کوششیں ہیں وہ غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت سے دور نکل جاتا ہے۔ تو یہ جہالت کی تاریکیاں ہیں۔ اور جو یہاں پر نور کی بات کی گئی، روشنی، نور سے مراد کیا ہے؟ وہ علم حق ہے، وہ سچا علم ہے جو یہ قرآن اور احادیث ہمیں دیتی ہیں، جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف وہ دیکھتا ہے، اور ایک صحیح راہ عمل پر جو ہے وہ پھر چلنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 257 میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہدایت اور ہمیں شیطان کے گمراہ کرنے کے فرق کو بیان کرتی ہے، اور ہدایت جی
جی کچھ کہہ رہی ہیں مسٹر فتح؟ اچھا نہیں نہیں میم، اچھا ہدایت کسی کا جی مائک، ہاں کسی اور کا مائک کھلا ہوا ہے، وہاں سے آواز آ اچھا رہی ہے، بند کر رہے اچھا 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 اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے نور کی مانند ہے، جبکہ گمراہی اندھیرے میں بھٹکنے کے مترادف ہے، اس جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 58 کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آم، آ، ہم، آیت نمبر 58، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اب یہ واقعہ جو ہے وہ یہ جو بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل کے ذریعے اس کی گمراہی کو پھر واضح کر دیا تھا۔ ٹھیک، تو اس میں اس طرح سے ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی واقعہ ہے کہ جو نمرود بادشاہ تھا وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، تو وہ ایسا نہیں کر پایا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ایک منٹ، ہاں، کہ وہ اس کا دعویٰ جو جو اس کا بادشاہ تھا نا، اس کا دعویٰ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چلے، بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا، اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالاتر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی اور غدار ہے جو اس حیثیت میں مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو تسلیم نہ کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی ہوا کہ قومی جو ریاست ہے اور اس کی جو مرکزی اقتدار ہے، اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں پھر اس کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے، نمرود کے سامنے پیش ہوئے۔ 258 ہم اچھا، اور اس میں ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ہم آیت نمبر 259، مطلب یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ جس طرح سے وہ بادشاہ سمجھتا تھا، نمرود سمجھتا تھا کہ میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، میں ہی جلاتا یا زندہ کرتا ہوں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کر لو، تو وہ نہیں کر پایا تھا۔ آیت نمبر 258، جلاتا، اچھا جلاتا، جلاتا، اچھا اچھا، جزاک اللہ عما جی، جلاتا ہے، ہاں زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 259 میں، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا ہو جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ او کل لدی کا عطف پہلے واقعے پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے، جس کے بعد صحابہ اور تابعین
قائل ہے، واللہ عالم، آیت نمبر 259. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ان کے بارے میں، یہ ایک ایسے شخص، بعض روایت کے مطابق جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عزیر کا واقعہ ہے، جس نے برباد بستی کو دیکھا اور سوچا کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک، سوری آگے چلتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود میں ثانی یعنی یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اور دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتی کا اثبات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا. وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں. اس کا ترجمہ 259. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھ، اب پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکور جو یہاں پر ہوا ہے مرا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی. تو اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اور اگر آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے. جبکہ یہ واقعہ ایک اس کی موت سے 100 سال، واقعہ جو ہے وہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 259 تک تھا یہ. اچھا یہاں پہ جو ہے حیائے موت جی کا لفظ، احیائے. موتا، وہ کھڑی زبر جیسے پڑھتے ہیں نا ہم، اچھا اچھا، پڑھیں گے اس اوکے میں. اوکے، احیائے موتا. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، جزاک مردوں کو اللہ. زندہ کرنے کا جی ثبوت ہے. جی جی، ٹھیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اب ہے آیت نمبر 261 سے 267. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 261 ٹو 264 ہے کنٹینیوسلی، اور پھر 264 کے بعد جو ہے وہ 65 66 چھوڑ کے 267 ہے. ہاں وہ تو ہے، لیکن میں نے نا ذرا تھوڑی سی کنٹینیوٹی دیکھی تھی ایکچولی ہاں اس یہ میں. بات بالکل صحیح ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی اکثر. جی جزاک جی اللہ بات خیر. سمجھ میں نہیں آتی نا، تو وہ اس لیے میں جب پریپیئر کر رہی تھی نا تو میں نے مطلب میں نے یہ نوٹس کیا تھا. اگر آپ کہتی ہیں تو ایسے ہی چل لیتے ہیں. نہیں نہیں پلیز آپ کنٹینیوٹی رکھیے، وہ اچھی ہے، بہت شکریہ. وہی آکھیں. اچھا آیت نمبر ہے 256 سے. اوہ ایک منٹ، میرے پاس یہ لی ہوئی ہے. 256 نہیں، سوری 261 ہے. 261 256 ہم نے کر لی ہے. 261 ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جو ہے نا ایک تھوڑا سا سمری رکھتی ہوں اس کی انشاءاللہ تعالی. 267 سے 261 کہ کہ اس کا جو خلاصہ کہتے ہیں نا وہ ہے کہ ایک ذرا ایک بیک گراؤنڈ ذہن پر آ جائے کہ جو آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، 261 سے 266 67 67 تک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر خرچ، اللہ تعالیٰ جو مطلب جو اللہ تعالیٰ پر ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر خرچ
اور نظر کو جانتا ہے، اس لیے اخلاص ضروری ہے۔ ظاہر اور چھپ کر صدقہ دینا دونوں جائز ہیں، لیکن ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ چھپ کر دیے گئے صدقے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ دل کی پاکیزگی اور اللہ پر ایمان کی نشانی ہے، اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ آیات جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ سکھائیں گی ہمیں کہ صدقہ اخلاص اور نیک نیتی سے جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو خفیہ طور پر بھی دینا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، اب چلتے ہیں ہم آیت کے ترجمے کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 261، ایک منٹ، ہاں، ترجمہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ جی، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال، نہیں میں صحیح پڑھ رہی ہوں، ہاں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے سے مال میں بے حد برکت ہوتی ہے، اور یہ آخرت میں کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ مال جو مال ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ بڑھا چڑھا کر اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ یہ جو مثال یہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی مثال انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ بخیلی نہ کریں، بخیل ہوتا ہے نا، وہ بخیلی یعنی کنجوسی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کریں۔ اب یہاں پر جو بالیوں کی مثال دی گئی ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم، ہاں جی بالکل، یعنی جہاد میں جو جو خرچ کی گئی رقم ہے، رقم کا یہ ثواب ہوگا، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت اور نفقات اور صدقات نافلہ کی ہوں گی، اور دیگر نیکیاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے زمرے میں آئے گی فتح القدیر میں۔ گویا نفقات اور صدقات کا عام اجر اور ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، ٹھیک ہے، وہ اہمیت اور فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان اور اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی، اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اب یہاں پر جو انہوں نے یہاں پر جو تفسیر دے رکھی ہے 261 میں، کہ مال کا خرچ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو یا نہیں، ایک منٹ، اب جو ہے وہ ہاں، اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اہل ایمان کو یہاں پر جو ہے نا وہ دعوت دی گئی ہے کہ جس مقصد ایمان پر تم ایمان لائے ہو، اس کی خاطر جان اور مال کی قربانیاں برداشت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ بات ہم یہاں پر ہے کہ اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذاتی اور یا پھر قومی اغراض سے بالاتر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی جو مقصد ہے اس کی خاطر اپنا مال بدریغ صرف کرنے لگے۔ مادہ پرست لوگ جو ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک لوگ جو ہوتے ہیں، جو صرف پیسہ پیسہ پیسہ، جو صرف پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں اور پیسے پر جان دیتے ہوں، ایک گھر بنا لیں، اب دوسرا بنا لیں، اب تیسرا بنا لیں، اب ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی لے لیں، تیسری گاڑی لے لیں، یا مطلب پیسے پر پیسہ بناتے ہیں،
پیسے پیسے پر جان دیتے ہوں، اور جن کی نگاہ میں ہر وقت نفع اور نقصان ایک ایک جو بیلنس نہیں ہوتا، میزان جسے ہم کہتے ہیں، جو ترازو ہوتا ہے، اس پر جمی رہتی ہیں. یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اگر اتنا کما لیں گے تو اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، اور کون سا پلڑا بھاری ہوگا، تو بس ہم وہی کام کرتے جاتے ہیں. اور اجر تو پتہ ہے، جو اجر ہے وہ انویزیبل ہے نا، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا اجر. جو ہم اعمال کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھی، کوئی بھلائی کی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں وہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یو نیور نو کہ وہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک، تو وہ اس بیلنس کو، اس ترازو کو تولتے رہتے ہیں، اور ان کی نظریں جو ہوتی ہیں اس بیلنس پر جمی رہتی ہیں. کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کے لیے کچھ کر سکیں. وہ بظاہر جو ان کے اخلاقی مقاصد کے لیے وہ کچھ خرچ کرتے بھی ہیں. اگر وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر یا اپنی برادری یا اپنے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں. وہ حساب لگاتے ہیں کہ ہاں ہمیں نقصان تو نہیں ہو رہا اگر ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں، تو ایک مادی منافع کا وہ حساب لگا لیتے ہیں. تو اس ذہنیت کے ساتھ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ کیونکہ ہم صدقہ اور خیرات اس حساب سے نہیں کرتے، جبھی تو امت مسلمہ میں جو غربت ہے، جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ امیری کا مطلب اتنی امیری اس حد تک ہے. پرسنلی میں لوگوں کو جانتی ہوں کہ اس حد تک امیری ہے کہ مطلب جو ہے وہ، اگر تمام امیر لوگ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ سب نکالتے رہیں، تو ہم مسلمانوں میں کوئی سفید پوش جو بیچارہ غریب ہے، جو نہیں بتا سکتا اپنی ضروریات، یا جو غریب ہے، جو ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، اس کی مدد کی جا سکے. تو اس ذہنیت کے لوگ جو کہ اپنا مال گن گن کر رکھتے ہیں، ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، تو اس ذہنیت کے ساتھ دین کی راہ پر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں اور اپنی کمائیاں خرچ کر. ٹھیک، یعنی کہ ایسے اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے نظر کی وسعت، کیمپین، حوصلے کی فراخی، جو دل کی کشادگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل کی کشادگی ہو، اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہو. اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ہم ایسی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں کہ افراد کے اندر جو مادہ پرستانہ، جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے، اس کے بجائے یہ جو اخلاقی طور پر جو چیزیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں کرنے کے لیے، وہ چیزیں نشو و نما پائیں. جیسے ماشاءاللہ مس رفت، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، زندگی حیات دے، گاہے بگاہے ان باتوں پر اتنی روشنی ڈالتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ایسے اور لوگوں کو کھڑا کرے تاکہ وہ موٹیویٹ کرتے رہیں اور اس بارے میں نفع اور نقصان کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتے رہیں. تو اب یہاں جو مسلسل 3 رکوع جو ہے نا سورہ بقرہ کے، اسی بیس پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اسی بیس پر 3 رکوع تک اسی ذہنیت کی تخلیق جو ہے وہ کے لیے ہدایت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آیت نمبر 2، کون سی آ گئی ہے؟ 261 260 262. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اچھا، نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوں گی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے.
کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جو بھی جس طرح سے بھی جہاں پر بھی مال خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اس کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، کہ ہم جو کچھ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ریاکاری، کوئی بھی تصنع بناوٹ جو ہے وہ اس میں نہ آنے پائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 262 کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اب سوچیں کہ وہ رب جو کہ پروردگار ہے، سب کو پالنے والا ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، ان کا اجر ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ آیت نمبر 263 نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی صدقے سے بہتر اب اور چیزیں بھی بتا دی گئیں کہ اس صدقے سے بہتر ہے، یعنی اب صدقہ تو دے رہے ہیں لیکن ایذا رسانی یعنی تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ تو ان کے لیے اس بات کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے خرچ پر پشیمان ہوں۔ تو یہاں پر 2 باتیں جو ہے نا وہ یہاں پر ارشاد ہوئی ہیں، وہ کیا کہ ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا، اچھا آیت نمبر 264 بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والوں اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار یعنی وہ جو مینا کیا ہوتی ہے بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی سے کچھ ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 264 میں اب یہ بتایا، یہ اب 2 لوگوں کے یہاں پر جو ہے نا وہ ذکر، ایک میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خود بردبار ہے اسی لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کم ظرف لوگ ہیں، جو مطلب کنجوس لوگ ہیں، جو ریاکاری کرنے والے ہیں، جن کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، یا جو کنجوس ہیں، جو مخلص نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ تم پر زندگی کے اسباب اور وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، اور تمہارے قصوروں کے باوجود، ہے نا، ہمارے قصوروں کے باوجود ہر شخص اپنا احتساب خود کرے اور سب کو اپنا اندر باہر سب کچھ پتا ہے، تو ہمارے اتنے قصوروں کے باوجود ہمیں بار بار بخشتا ہے، ہمیں اگلے لمحے کی زندگی دیتا ہے، ہم سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، ہم سو کر اٹھتے ہیں، ہمیں زندگی فراہم کرتا ہے، ہمیں بار بار بخشتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کرے گا جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ ٹھیک ہے، اسی بات پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 264 میں ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اب اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے، خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر
عطا کیے جائیں گے. یہ اس کا مطلب اس کا اپنا فعل ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو قرآن کی چیزوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے، کس طرح سے احکامات کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اب جو ہے وہ بات یہاں پر کی گئی، ایک مثال دی گئی ان لوگوں کی جو کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان اہل ایمان وہ سوری جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک، کہ اس میں تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے ہی نہیں. وہ ایمان کے لیول پر ہیں ہی نہیں. یہ ان کے لیول پر ہیں جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے. دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے. اب صاف امیجن کریں، صاف چٹان پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے. یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی چٹان سے اگر ہم مراد لیں، چٹان سے مراد ہے اس نیت اور اس جذبے کی خرابی. ایک تو نیت ریاکاری کی ہے اور جذبہ ہے، کس چیز کا جذبہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری واہ واہ کریں. اس جذبے کی خرابی ہے. اس چٹان کو نیت سے اگر ہم امپلیمنٹ وہ کریں، کیا کہتے ہیں، سبسٹیوٹ کریں نیت کو. ٹھیک ہے، یعنی چٹان کو نیت کے معنی میں لے کر آئے. اچھا، چٹان سے مراد میں نے بتایا کہ نیت کی اور جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے. اب مٹی کی ہلکی جو طے ہے اس سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے. مٹی سے مراد کیا ہے؟ نیکی ہے، ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس جو میں نے آپ لوگوں کو وہ بتایا، اس کے پارٹس بتائے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں لے کر آئیں. اب مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے. بارش کا جو فطری تقاضا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے بارش جو ہے اس کو مٹی کو نم کرے، یا کھاد کو کہہ لیں نم کرے، تاکہ اس سے کھیتی جو ہے وہ نشو و نما پائے. لیکن جب وہ جو کھیتی اگے گی، جب وہ کھیتی جہاں اگ رہی ہے وہ والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہو، تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہو جائے گی. اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو و نما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کی حقیقی جو حقیقی نیک نیتی ہے نا، وہ نیک نیتی شرط ہے. جو نیک نیتی ہے وہ شرط ہے. نیت نیک نہ ہو تو پھر ابر کرم کا فیضان اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ضیاء مال ہے اور کچھ بھی نہیں. اور جو خیرات اور صدقات کے مال ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سود کا مال نہ ہو، حلال مال میں سے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، رشوت کا مال نہ ہو، کسی کا حق کھایا ہوا ہے اور اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، اس کا مال نہ ہو. کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مال دینے کا، کوئی اس کا حصہ جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 265 میں ہے کہ ان لوگوں، اب دوسرے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو. ٹھیک ہے، اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، یا لاوے لکھا ہوا ہے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یہ اب ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو، کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا کر دے، ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کے نفقات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ،
عند اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے. جنتن جنہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک ڈھانک لیں، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو. ٹھیک ہے، یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے میں نے عربی تو پڑھی نہیں ہے، ہاں یہ نا جنتن بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور اچھا جنین، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بات ہے. اچھا ایک منٹ، اس کو تھوڑا سا ہم اور جنین کہاں دیکھتے ہیں لکھا کہ ہوا؟ نہیں میں غلط پڑھ رہی ہوں شاید. ہاں نہیں، ہاں اچھا وہ ہاں، یہ جن سے ماخوذ ہے. نہیں ہاں صحیح ہے، یہ پتہ ایک نہیں، منٹ ٹھہرو ٹھہرو ہاں ٹھہرو. یہ ہے نا جنین، وہ جو ہاں نمبر بچہ دو ہوتا پہ ہے ہی ہے، اسی کا ہے. یہ پتہ نہیں یہاں پہ. جنت ان باغ لکھا ہوا نا، جنہ باغ کو کہتے ہیں ہاں نا. جی ٹھیک ہے جی. ہاں، گارڈن باغ جنت، ٹھیک ہے، جنہ باغ ہی ہوتا ہے ہوں بیسیکلی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ باغ، یعنی وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو. یعنی روٹ ورڈ ہوں، تو وہی ہے نا، جیم اور نون، جن ہوتا ہے جو جین اور روٹ ورڈ، نون، ہاں 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 یہ جو وہ روٹ والا ورڈ ہے، جنس ٹھیک ہے نا، صحیح اسی سے نکلتی ہیں نا پھر صحیح. مختلف. دیکھو ہوں جیسے ہم جب گرامر کے حساب سے سمجھ رہے تھے، تو یعنی روٹ جی. ورڈ وہی ہوتا ہے، اس کے زیر زبر چینج کر کے کتنے چینج معنی ہو جاتے ہوں ہیں، لیکن روٹ ورڈ سے ہوں کہیں نہ کہیں کنیکشن بن رہا ہوتا ہے اس کا. بن رہا تو ہوتا ہے تو. ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے ہی ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا ہوں نام ہے جو نظر نہیں آتی، رائٹ. اور پیٹ میں جو ہاں. بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنین کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، رائٹ. ہوں اس کو بھی جنین ہوں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہوں دیوانگی کو بھی جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر ہوں پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کو یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا، جیسے اس بندے کو کہ اس کی عقل جو ہے وہ ہوں ختم. اس لیے اس کو بھی مجنون کہتے ہیں. وہ روٹ ورڈ دیکھو ذرا، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، ہاں وہ روٹ ورڈ کنیکٹ کی کرنے، بات کو. ہاں کنیکٹ صحیح. کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جی اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہم سے وہ نظروں سے مستور ہے. سبحان اللہ، یہ کبھی جی. سوچا ہی نہیں تھا کہ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں، کہ وہ ہمیں کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی نا ابھی اس زندگی میں، کوئی اس آنکھ دنیا نہیں میں. دیکھ سکتی. ہاں، بالکل. تو یہ سارا سبحان روٹ اللہ. ورڈ سے وہ کنیکشن اس کا وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جی. وہ اس کو کیوں جنہ کہا، اور وہ ایسا تھا باغ کہ اتنے اس کے ارد گرد بھی باڑ اس کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ نظر نہیں آتا تھا باہر سے. اس کی بالکل مثال دی ہوئی ہے، یعنی کہ بہت گھنا. اس کی یہاں مثال دی ہوئی ہے. جی بالکل بالکل. کتنی نئی نئی چیزیں سبحان اللہ. سیکھنے کو اور اس کو ملتی ہیں. ہم، سبحان اللہ. صحیح. اچھا اب آیت نمبر 266 اور 267 کہ پاکیزہ چیز اللہ کے لیے خرچ کرو. پاکیزہ چیزیں جو ہے نا، یہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ پاکیزہ چیز اللہ کے لیے خرچ کرو. اور ہاں اچھا ایک 267 اور کیا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں 266 اور 267 کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب اس جو ریاکاری ہے کتنا مطلب دیکھیں، اور کہہ رہے 3 رکوع تک جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. اب یہ جو ریاکاری کے نقصانات کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے، اور اس واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو. اب وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی وہ خود بھی ضعف میں ہو اور محنت اور مشقت سے عاجز آ چکا ہو، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا، تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو. اس حالت میں اب وہ تیز و تند ہوائیں چلیں
اور اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا، نہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سے نیک اور اچھے کام کراتا رہے اور اس سے اور پتہ جو چلتا ہے ہے کہ وہ خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو، وہ کتنا ضروری ایمان ہے پر۔ کہ ساری عمر نیکیاں کرتے رہے اور آخر میں آ کے کچھ ایسی نافرمانی کر لی کہ ساری نیکیاں برباد ہو گئی، یہ کتنے خسارے کی بات ہے۔ اتنے خسارے کی بات ہے، اور اللہ اسی اکبر۔ لیے سبحان اللہ جب میں وہی فاتحہ کا کر رہی تھی اور اس میں جو ہے مطلب کہ ہم نماز میں دن میں کم از کم اگر صرف فرض ہم پڑھتے ہیں نا 5 تو 17 دفعہ ہم ہوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی یعنی مطلب بندہ دیکھے کہ ایک دفعہ ہدایت مل گئی، اب کتنی دفعہ ملنی ہے؟ یعنی پوری ہوں زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کے ہدایت ریوائزرز، کی اس کے ضرورت ریفریشر کی ضرورت ہے، بالکل ہر بالکل۔ وقت ہدایت۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل گیا تو بس میرے پاس ہے، نہیں، وہ چلی بھی جا سکتی ہے اور پھر بار 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 بار، جیسے علم ہے نا۔ میں ہوں نعمان علی، استاد نعمان علی کو ہی سن رہی تھی، ایسے چھوٹا سا کوئی کلپ تھا رمضان سے کچھ دن پہلے، تو جی مطلب اس میں وہی بتا رہے تھے کہ علم اور ہدایت میں کیا فرق ہے۔ علم تو ہے نا کہ مطلب نالج ہے آپ کو، رائٹ؟ تو آپ کو ایک چیز کا ہوں نہیں پتا تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا، اب بار بار تو نہیں اس کا ہوں پتہ چلنا نا آپ کو، بس پتہ چل گیا ایک ہوں دفعہ تو آپ نے اس کو اون ہوں کر لیا، یعنی آپ کے پاس ہے وہ، یو نو اٹ، رائٹ؟ کوئی بھی ہوں چیز ہے، کسی بھی چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے، ہوں لیکن ہدایت ایسی نہیں ہے۔ ہدایت کی ہوں اونرشپ نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ ہاں بس ایک دفعہ مل گئی تو اب آپ کی ہے وہ، ہوں نہیں، وہ کسی بھی وقت صحیح۔ جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ تو نہیں چاہے ہوں گا کہ ہاں بھائی بس اب اس کو مل گئی تو اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، نہیں، وہ تو زیادہ محنت کرے گا وہیں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم ہوں سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو آمین۔ یعنی وہی یہ، اور پھر جو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس میں ہوں ہے کہ وہ کیا ہے، اللہم کیا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم آتنی یا من ہدیت ہاں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن فیمن عافیت ہدیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما تولیت اعطیت وقینی شر ما قضیت، یہ والا، ما قضیت۔ وقینی، اور بچا یا واقعینا اگر جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، شر ما قضیت، وہ یہی ہے ہوں کہ یعنی اب مجھے بچا اس سے جو جو قضیت، جو فیصلہ میرے بارے میں اگر ہو گیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا، ہوں کہ یعنی یہ بہت بڑی ہے بات کہ اللہ اکبر، اگر کچھ میرے حق میں ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ جو میرے لیے شر ہے تو اس سے مجھے بچا لے، ہوں تو ہدایت، اللہ، ہوں بہت بڑی بات ہے کہ انسان جیسے نجمہ جی بھی جس دن کر رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ شیطان کو نا بہت اس کے بڑے فتنے اور چالیں ہیں، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک نیک بندہ تو اس کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اور اگر جو ہوں گناہ گار ہے تو اس کو کیسے گناہ میں رکھنا ہے۔ تو علم جو ہے یا نیکی جو ہے اس کو سنبھالنا، اس کا غرور نہ آنا، اپنے آپ کو ہوں بہتر اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھنا، یہ بہت ہوں بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے بن جاتا ہے سم ٹائم۔ ہوں میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں شیخ سعدی، آ، ایک گزرے ہیں بزرگ، ہے نا، ان کی جی حکایتیں بوستان ان کی وہ ساری، تو ان کا میں نے بس ایسے ہی ایک پڑھا واقعہ اور اس سے بس ایسے مجھے لگتا ہے، لیکن پھر ہم پتہ نہیں بھول جاتے ہیں بار بار کہ وہ مطلب ایسے قافلے میں سفر میں تھے اور یعنی تہجد کا وقت ہوا تو اٹھ کے وہ
इबादत करने लगे तहज्जुद की, तो उनका बेटा भी साथ उठा, बाकी सारे काफिले वाले सो रहे थे। तो हम्म उनके बेटे ने कहा कि इनमें से देखें किसी को तौफीक नहीं हो रही कि उठ के पढ़े। तो उनके वालिद ने, शेख सादी ने कहा, अगर मैं भूल नहीं रही तो इस तरह वाकया है, मतलब वही बात है, थीम इस तरह ही था। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था तुम भी पड़े रहते, सोए रहते, कि तुम्हारे हम्म अंदर ये गुरूर तो नहीं आ रहा, तुम उनको हकीर तो ना समझते। हम्म बेशक बेशक, ऐसे ही सुना है मैंने भी। तो हाँ, कि मतलब इससे बेहतर था कि तुम भी पड़े सोए रहते, यानी उठ के हम्म अगर इबादत कर रहे हो और उनको हकीर समझ रहे हो जो नहीं उठे हुए, तो वो हम्म तुम्हारी इबादत किसी काम की नहीं है, बल्कि शायद उनको हकीर समझने में और अपने आप को बड़ा समझने में, जो तुमने तकब्बुर करके गुनाह कमाया, इससे बेहतर है तुम सोए ही रहते। तो मैं जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा या अल्लाह, हम्म कितनी दफा होता है कि हम जो है ना वो दूसरों को वाकई इस तरह समझ जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, हम सबको माफ फरमाए, और बस आमीन हमें वो आमीन ह्यूमिलिटी, वो आजिजी और इनकिसारी अता फरमाए। कोशिश तो नहीं होती, लेकिन ये ऐसे दिल में जब आ जाता है तो उसको हम झटकते रहें, झटकते रहें, झटकते रहें, हम्म, कि नहीं, नहीं। और अगर अगर मैं उठ के इबादत कर पा रही हूँ तो अल्लाह का मुझ पे कितना एहसान है। बिल्कुल उसकी वो सही बात है, सेहत, उसका ही वो करम यानी, है। हाँ सही हाँ करम। बिल्कुल। तो ये जो है ना कि आखिरी उम्र में, या मतलब सारी हम नेकियां करते तो कहीं हमसे ऐसा, तो इसीलिए वो बहुत अहम दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा, हम्म यानी खात्मा हमारा ईमान पे हो, खात्मा हमारा अच्छा, ऑल इज आमीन वेल दैट एंड्स वेल, जो इंग्लिश में भी मुहावरा है। ठीक है। तो आमीन। अल्लाह ताला बस हमें उस तकब्बुर से बचाए जो दूसरों को हकीर समझ, और कितना वाकई खर्च करने का। और मैं बस ऐसे ही मेरे जहन में आ रहा है कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे खर्च करने की और कितना करना है कितना नहीं, उसमें बहुत काफी डिटेल में भी बहस हुई है। तो हम्म अगर किसी के पास, बस ऐसे ही मैं मेरा अपना है, क्योंकि अल्लाह माफ करे अगेन ये, अब चाहे तुम बता के खर्च करो या छुपा के खर्च करो, राइट, वो डिपेंड करता है हम्म कि क्यों बंदा बात कर रहा है। तो ये जो सीजन है, सीजन से मेरी मुराद है कि एक तो रमजान है, वैसे ही नेकियों हम्म का सीजन होता है जिसको, जिसमें कहते हैं ना कि ऑफर लगी हुई है, राइट, कि एक एक के बदले हम्म कितनी कितनी मिल रही हैं। तो एक तो ये हम्म सीजन रमजान का सीजन है, उसके बाद ये सीजन है कि इसमें जिस तरह हालात खराब है लोगों के, यानी जैसे पाकिस्तान ले लें या गाजा ले लें, तो हम्म कितनी ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी आप भी बात कर रही थी, जो अमीर है बहुत अमीर है, जो गरीब है बहुत गरीब है। तो हम्म अगर हम में से किसी के पास भी, मतलब ठीक है, अगर हम डे टू डे कैश हम समझते हैं कि इतना नहीं है, तो अगर कहीं कोई छोटा मोटा जेवर हम बेच के भी इस वक्त में सदका कर देंगे ना, तो सदका होगा, वो हमारी मोहब्बत अल्लाह से उसका सबूत होगा, राइट। तो हम्म ये भी एक ऑप्शन है। मतलब समटाइम हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास तो बस हैंड टू माउथ है, लेकिन अगर घर में जेवर कुछ पड़ा हुआ है, मैं वैसे बात एक ऑप्शनल कर रही हूँ, तो वो हम्म यानी इस वक्त में अगर हम उसमें से कुछ थोड़ा सा सदका कर देंगे, तो वो एक बहुत बड़ी तिजारत होगी, अल्लाह से कामयाबी की तिजारत। अगर जो हम ज़कात देते हैं, तो हमारे पास है तो हम ज़कात देते हैं ना, उसी की ज़कात देते हैं। तो ज़कात तो फर्ज है, वो तो देनी ही देनी है ना। तो अगर जो साहिब हम्म निसाब लोग हैं, इसका मतलब है कि उनके पास इतना है कि उसकी ज़कात दी जा रही है। तो उसमें हम्म कोई बुराई नहीं है, बुराई बिल्कुल भी नहीं है उसमें, लेकिन उसमें से सदका नहीं है, वो ज़कात है सिर्फ। सदका अलग चीज हम्म है, यहाँ सदके की बात हो रही है। तो उसमें हम्म से कुछ हम थोड़ा सा सदका कर दें तो बहुत, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के हमें उसका देंगे। और देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी ज़कात नहीं दी थी। हम्म क्यों? उनके पास कभी इतना जमा ही नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ऐसे ही मेरे जहन में आया कि मैं शेयर कर दूं कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बल्कि हमारी एक दो बहनों ने किया भी इस तरह से, माशाल्लाह, अल्लाह ताला, मैं नाम नहीं लूंगी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है। तो बस हाँ, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं कि कब खत्म हो जाए, कब ये हम जो सेल हम्म लगी हुई है हमारी, वो खत्म हो जाए मौका हमसे, तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ हम्म, कमा लें उसमें जरूर। चलें, कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, बायत नंबर है हमारी
267 یعنی ابھی جو اوپر بات ہوئی تھی، اوپر بات ہو رہی تھی کہ مطلب کوئی بھی یہ نہیں چاہتا نا کہ عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے، جبکہ اولاد بھی نہیں ہے، مطلب اولاد بھی ظاہر بات ہے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور مطلب اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہوں، اور پھر کوئی کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہے۔ ذرا امیجن کریں اس چیز کو۔ تو مطلب دنیا جو کچھ کمایا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے نہیں، کیونکہ وہ ریاکاری تھی۔ آخرت میں کچھ ملا ہی نہیں تمہیں کہ اس کے پھل کھا سکیں، تو وہاں اس کا پھر کوئی موقع نہیں ملے گا کہ اب دوبارہ سے آخرت کے لیے کمائی کی جائے۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کے دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں صرف دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں ہم کھپاتے رہے، تو پھر وہی ہے کہ جیسے ہی موت ہوگی تو وہ اسی بڈھے کی طرح جو ہے نا حسرت ناک ہوگی کہ عمر بھر کی کمائی، زندگی کا سہارا وہ کیا تھا؟ ایک باغ تھا، اور وہ باغ جو ہے وہ اسی وقت جل گیا، اس وقت جل گیا، تو وہ نیکی بھی ساری اسی وقت جو ہے وہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں، لے کے کیا جائیں گے نامہ اعمال میں؟ ٹھیک ہے، اب تو نہ تو نئے سرے سے ہم کچھ کام کر سکیں گے وہاں پر، اور نہ اس حال میں ہوں گے کہ اولاد ہماری جو ہے وہ مدد کو آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین کام کرنے کی قوت طاقت عطا فرمائے۔ اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 267 میں۔ 267 میں اب جو جن مالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بتائے کہ اب وہ جو خرچ کر رہے ہو تم، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مال جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا ضروری ہے۔ اور حرام مال، یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سود کا مال یا رشوت کا مال یا کسی کا حق کھا کے اس میں سے، اب وہ آپ حق کو تو کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پہلے اس کا حق تو ادا کریں، تو پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کریں نا صدقہ خیرات۔ کسی کا حق مار دینا، تو یہ سب حرام مال یا ناپسندیدہ چیزیں جو ہے وہ صدقے میں دینا، خیرات میں دینا یا اللہ کے راہ میں دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے نکالی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ اچھا مصرفت، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس کی، من و ازی، کہاں؟ یہ کیا ہے؟ نیچے یہاں ایکسپلینیشن نیچے میں؟ نمبر 2 دیکھیں، جی جی نمبر 2 دیکھیں، من ہے، من ہے، کیا ہے یہ؟ سوری مجھے نہیں من مل و رہا۔ پیج نمبر 117 پہ نیچے دیکھیں، اب ہاں صدقہ 117 پہ ہی ہے نا، قبولیت کے لیے، اچھا۔ یہ لکھا ہے نا من، پہلی لائن میں ہاں، دیکھیں۔ من و ازا، من یعنی وہی احسان، اور ازا اچھا، تکلیف، عربی کے لفظ ہیں دونوں، اچھا یہ وہی ہے وہی اچھا اچھا اچھا، وہی انہوں نے لکھا اوپر جو ہے نا۔ ہم، تکلیف ہے اور وہ میں لکھ لیتی ہوں، من، ٹھیک ہے۔ من اللہ علی الذین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر، ہے نا۔ من یعنی ہوں، احسان، و اذا اور ایسا تکلیف اور تکلیف، ریاکاری، ٹھیک، یعنی وہی ان کو اور تین چیزیں، ہوں، دیکھو تین چیزیں جو ہے اس کو ہاں 3 چیزیں نقصان، ہیں، کون سی؟ ایک تو یہ کہ ہم احسان جتائیں، احسان جاتا ہے، تکلیف دیں ان کو، تانے وغیرہ دے کے ان کو چھوٹا ثابت کر ہوں، کے، اور ریاکاری، یعنی ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے میری تعریف کریں، ریاکاری آ ہوں، جائے، یہ تینوں چیزیں ہوں، صدقے کو ضائع کر دیں گی، ان سے پاک ہونا چاہیے۔ ہوں، ان سے پاک ہونا چاہیے، بالکل۔ اور خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، مطلب ارادہ ہی نہ کرو، دینا تو دور کی بات ہے۔ اب تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں،
ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، کہ جو ایکسٹرا ہو گیا چلو نکال دیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسے کہ نہیں ایکسٹرا دیکھو، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ مطلب استعمال کے قابل بھی نہیں ہے، کچھ اتنی خراب حالت میں ہے کہ ہاں استعمال، وہ والی وہ ردی، ردی. ہاں ہاں. ہاں لیکن اگر ایکسٹرا ایسی ہے کہ وہ اچھی خاصی استعمال ہو سکتی ہے لیکن مجھے اب نہیں چاہیے یا میرے اس سے زیادہ ہاں ہے، تو وہ تو دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یا ٹھیک ہے، وہ جو لن تنالوا البر، یہ والی جو آیت ہے نا، کہ جس سے ہاں محبت ہے، مجھے بھی بہت ہوں پسند ہے، لیکن وہ ہوں میں دوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. سبحان اللہ، یہ زیادہ صحیح محبت ثابت ہوگی کہ کتنی محبت ہوں ہے، کہ اللہ کی محبت میں دینا ہے. تو کیا وہ پتہ نہیں، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کچھ یاد آ گیا کہ وہ سب جب صدقہ دیتی تھی نا کوئی چیز اگر، تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی، ہوں کہ جو ہے نا ہوں ایسے کہ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہی ہے ڈائریکٹ، تو میں کیسی چیز ہوں اللہ کے ہاتھ میں پکڑا رہی ہوں. ہوں ہم اس طرح سوچیں تو پھر ہمیں خود شرم آئے گی کہ اگر ہم کچھ نکمی یا ردی ہوں چیز دیں گے تو ہمیں خود شرم آئے گی کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. بالکل بالکل. اللہ اکبر. اس کی شان نزول کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بحوالہ ترمذی. اچھا، اس میں نا مطلب پورا صدقات سے ہی ریلیٹڈ مصرفہ چلا ہاں. آ رہا ہے، 271 بہت اور یہ لمبی پورا بحث ہے اس میں. بہت ہے، وہی 3 رکوع ہاں. ہوں تو یہ ہے، تو بس ہم یہی 267 پر ہی یہاں ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہوں. یا جیسے آپ کہیں. ا- اگلا اگلا دیکھ لو، جو رکتا ہے بندہ صدقے سے وہ کیوں رکتا ہے، وہ اگلی آیت میں اچھا اچھا، بتایا ہوا ہے. ہاں اس کا ترجمہ شاید میں نے پورا نہیں کیا تھا، کہ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہوں ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو. ہوں اگر تم آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اچھا پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 268 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا کام دیتا ہے. حکم دیتا یعنی ہے. بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ہاں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی بھلے کام میں خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے. لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، ہوں بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے، اور ان کے لیے ان کے لیے آرزوؤں کو جگاتا ہے، اور ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں، مدرسے یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100 200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے. لیکن یہی شخص سنیما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا. جیسے اسکولوں اور کالجز کی میں کہتی ہوں فیس اتنی بھاری بھاری دیتے ہیں، لیکن جہاں بےچارے وہ مولانا جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوں مطلب ہے اتنی زیادہ فیس، بالکل 200 ریال صحیح لے کہا. رہے ہیں، 75 ریال ہوں لے رہے ہیں. ارے بھئی وہ اگر بےچارے لے رہے ہیں، وہ بھی تو اپنا گھر چلا رہے ہیں نا، ان کو بھی تو ہوں اپنا گھر چلانا ہے، وہ بھی تو گھر اللہ چلا رہے ہیں. معاف تو کرے. ان کو اگر ان بیچارے، اور اتنا مطلب قرآن کا علم آپ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو جتنا بولتے ہیں ان کو دے دیں بھائی، ان کو اب دے پتہ ہے دیں. مجھے اس لگتا ہے کہ طریقے کیوں اس کی کیا ہے، وہ نا ہم اس کو، یعنی ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہاں بے شک ہزاروں فیس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہ ڈگری ملے گی، پھر اچھی جاب ملے گی، پھر اچھا کمائیں گے بچے، پھر یہی والی چیزیں ہیں نا. لیکن جو قرآن وہ پڑھا رہے ہیں اس کا لگتا ہے کہ یعنی یہ تو چلو اپنے ایک پرسنل چیز ہے نا، اس کا کوئی ایسا، ہاں مجھے یہ لگتا ہے شاید یہ مینٹالٹی ہے ہماری، اس لیے ہم اس پہ ایسے ہی خرچ ہے. نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور بالکل توفیق دے ہمیں. بالکل. فرد کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
یہ مینٹالٹی ہماری یہی ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو سب سے اینڈ پہ رکھا ہو، اس لیے اس پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں ایسا ہوتا ہے. ورنہ دیکھیں اکیڈمی کی فیسیں کتنی ہیں، یونیورسٹی کی فیسیں کتنی ہیں، وہ بلا چون کیا ہم دیکھتے ہیں. تو وہی نا. یہ واقعی سب سے اینڈ پہ، حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، چلے وہ بھی اللہ. ویسے ہی خرچ کرتے ہیں. اسی جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ایٹ لیسٹ سن رہے ہیں ابھی یا ریکارڈنگ سنیں گے، ایٹ لیسٹ ان کی مینٹیلٹی اللہ چینج کر دے اور ہم بھی جو ہے نا دین اور دنیا پہ ایکولی خرچ کریں. اگر آمین. آتے ہیں تو جو ان کی فرق کلیئر ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہے آواز آپ کی، پتہ نہیں کیوں ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں شاید، مجھے ایسے لگ رہا ہے. کلیئر نہیں ہے آواز. قاری صاحب آتے ہیں نا ہمارے گھر، ہماری بولیں. میں نے کہا اب ہمارے گھر آتے ہیں قاری صاحب، ہوں تو ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہی ہم نے تھوڑا رکھا ہوگا، کیونکہ چلے کوئی بات اسپیشل ٹائم نکال کے آتے ہیں بچے کے لیے، تو یہ ہونا چاہیے، سب کو تھوڑا بہت کرنا چاہیے. بالکل. اللہ اکبر. اور لیکن پھر اس سے یہ بھی ہمیں شاید میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ جو مطلب جو دین والے لوگ ہیں یا قرآن والے لوگ ہیں، حالانکہ منع نہیں ہے، بس ایسے ہی میں ابھی چونکہ ہم اینالائز کر رہے ہیں نا، ایسے وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر ہم یعنی قرآن کو بس فی سبیل اللہ ہی رکھیں، یا پتہ نہیں کہ مطلب اس سے ہمارا یعنی کیا کہتے ہیں روزگار نہ وابستہ ہو، کہ مطلب یعنی ہماری سکلز دنیاوی سکلز بھی ہماری اتنی ہوں کہ ہم وہ اپنے معاش ان کو بنائیں. اور یہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ڈاکٹر اسرار احمد، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا یعنی جیسے کیونکہ یہ دونوں وہ ہیں جو میڈیکل پروفیشن کے ڈاکٹر تھے، ایم بی بی سی ڈاکٹر، ٹھیک ہے. پہلے ڈاکٹر اسرار احمد اور پھر ان کے بعد ان سے ہی مل کے ڈاکٹر ذاکر نے فیصلہ کیا. اگر آپ ان کی سنا نا انٹرویو، تو انہوں نے جی یہی جی کہا، جی. انہوں نے کہا کہ مطلب اگر تو میرا ذریعہ معاش یہ دین کا کام ہوگا تو پھر میں صحیح نہیں کر پاؤں گا دین کا کام، پھر مجھے نا اپنی روزی روٹی کی فکر رہے گی، پھر میں حق بات نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں میری روزی کنیکٹڈ ہوگی، یعنی کہ مطلب اس کے پاس سے مجھے روزی ملتی ہے، آئی مین جاب ہے، یا جیسے ابھی ہم بات کریں قرآن پڑھانا یا مسجد سے یا مدرسے سے کنیکٹ ہونا ہے نا، جہاں جاب کے طور پہ ہم کر رہے ہیں، تو پھر مجھے جی. اگر کچھ غلط لگ رہا ہے جو کہ ان کے مدرسے والوں کے اس کے اگینسٹ ہے، تو مجھے وہ صحیح لگ رہا ہے تو میں نہیں بول پاؤں گا، ظاہر ہے وہ تو پھر ملازمت ہے نا. تو یہ والی بات تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایسی اسکل، کچھ ایسا بیک گراؤنڈ میں ہمارا ذریعہ معاش ہونا چاہیے کہ پھر ہم دین کا کام کھل کے کر سکیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری یہاں روزی کنیکٹڈ ہے. یہ بھی ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ اچھا پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کا، کہ جب ہم روزی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں دین کے ساتھ تو پھر اس طرح کے پرابلمز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ چلیں آگے چلتے ہیں. جی. اب 270 پر آ جائیں. 270 اور 271. جی اچھا. 270 اور 271 میں خرچ کرنے کا ہی چل رہا ہے ابھی بھی. ہاں خرچ کرنے کا ہی چل رہا ہے بالکل، کہ وہی صدقہ اور خیرات کے اصول بتاتی ہیں یہ دونوں آیات، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہو اور خرچ کیا گیا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے. اور ان آیات میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ عام اور خفیہ صدقہ دینے کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کہ عام اور خفیہ صدقہ جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیں. آیت نمبر 270 میں ہر نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس پر بات کی گئی ہے. اس میں احکامات اور حکمتوں کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ ہر خرچ کو اور ہر نظر کو جانتا ہے. نظر کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں آزمائی سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا
کسی اور کے نام کی نظر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے مطلب نظر نہیں مان کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں، جیسے کراچی میں تو وہ ہے نا ایک بزرگ ہیں مدفون، کیا نام ہے ان کا، کلفٹن پر، عبداللہ شاہ غازی. جیسے لاہور میں داتا دربار ہے، گنج بخش. تو اس طرح کی نظر نہیں مانگنا کہ میرا یہ کام ہو جائے، جائز کام کی نظر ماننی چاہیے، لیکن یہ نظر نہیں میرا یہ کام ہو جائے تو میں وہاں جو ہے وہ ان کے مزار پہ جا کر جو ہے وہ جو کچھ بھی کام کرنا چاہیں وہ یہ کروں گا تو کروں گی یا کروں گا، تو اس طرح وہ جائز نہیں ہے. نظر ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہے جو کہ شرک ہے. جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ عام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر خرچ اور نظر کو جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. اگر کوئی اپنی نظر و نیاز، جو نظر ہے نظر پوری نہیں کرتا یا حرام کام کے لیے نظر مانتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک. اور جو ظالم ہے یعنی اللہ کے احکام کے خلاف ورزی جو کرتے ہیں اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 271، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، خفیہ طور پر، سوائے کسی ایسی صورت کے اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو. یعنی نیت میں یہ بات ہو کہ ہاں میں اگر صدقہ کروں تو دوسرے کو اس سے جو ہے وہ کچھ لیسن ملے اور وہ بھی پھر صدقے کا احترام کرے. اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح. تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ اور خیرات کرنا ہی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، جو عرش الہی کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. اور صدقے میں اخفاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے. لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے. ابن کثیر اور حدیث کا عموم بھی اسی کی تائید کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خرچ جو ہے وہ ہم راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں کیا ہو، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے مانی ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کا فعل اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی اور وہ اس کا اجر پائیں گے. اور جن لوگوں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا جیسے سنیما ہال اور کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو پھر اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور نظر کو اگر تھوڑا سا اور دیکھیں تو نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برانے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. اگر یہ جو مراد ہے کسی حلال اور جائز عمل کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے برانے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر ایسی نظر کا ماننا جو ہے وہ گناہ اور اس کا پورا کرنا عذاب کا جو ہے وہ وجہ بنے گا. اور یہ کہا گیا کہ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی جو صدقہ فرض ہو اس کی اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ماں سوا ہو اس کا اخفاء زیادہ بہتر ہے.
یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہیں کہ فرائض کا اعلانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولا ہے، اولا نوافل کو چھپا کر کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین یا رب العالمین۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ چھپا کر جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس سے آدمی کے جو نفس ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہوتا ہے اور اس کا جو اخلاق ہوتا ہے اس کی مسلسل نشو و نما ہوتی رہتی ہے، مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے مطلب وہ اس کی جو بری صفات ہیں، یعنی جو چھپ چھپ کر نیکیاں کرتا ہے نا، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ جو ہے آہستہ آہستہ مٹتی چلی جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کیا انشاءاللہ تعالی اتنا مقبول بنا دیں گی۔ جو تھوڑے بہت انشاءاللہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے اعمال میں ہوتے ہیں نا، انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالی اس کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے پوری جو ہے نا اس کی رحمت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے اور بہترین کام کرنے والا بنائے، نیک کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، قبل آمین اللہ منا ومنکم، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین رب آمین ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. آمین۔ صلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔